بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد عقیل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ویژن ٹی وی. پاکستان میں آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ ایک نسل نے بہت اچھا کام کیا. انہوں نے جائیدادیں بنائی, روپیہ پیسہ بنایا, پوزیشن بنائی, مقام و مرتبہ بنایا. لیکن دوسری نسل آئی تو وہ سارا کچھ جو ہے وہ راکھ کا ڈھیر ہو گیا. یعنی وہ کچھ بھی نہیں بچا ان کے پاس. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بہت ساری وجوہات میں ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہم جو ابن حاصل قوم کام کو ہم بوجھ سمجھتے ہیں. آرام پسندی, آسودگی, آسانی, راحت جو ہے وہ ہماری نس نس میں بس گئی ہے. یعنی لوگ جو ایک نسل محنت کرتی ہے وہ کہیں زیرو سے کسی پوزیشن میں پہنچتی ہے تو اگلی نسل یہ ریئلائز کرتی ہے یا اگلی نسل کے یہ کان میں ڈال دیا جاتا ہے یا ان کے تحت الشعور میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو محنت کرنی تھی انہوں نے کر لی, اب ہمیں صرف آرام کرنا ہے, آسانی ہمیں حاصل کرنی ہے, آسودگی اور آسائش حاصل کرنی ہے. کیونکہ ایک کلچر اور رواج ہمارے ہاں ایسا ہے کہ جو لوگ آسودہ ہوتے ہیں ان کی زندگی سے آسودگی ریفلیکٹ ہوتی ہے اور پھر وہ الٹے سیدھے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو جتنی جائیداد, جتنا روپیہ پیسہ ان کے آباء و اجداد نے بنایا ہوتا تھا وہ بالکل ہوا میں اڑ جاتا ہے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا بہت ساری جگہوں پہ دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی کسی کا باپ باہر کام کرتا ہے, یعنی اوورسیز پاکستانی ہے, وہاں سے وہ پیسہ کما کے لے کر کے جو ہی وہ پاکستان آتا ہے تو وہ سارا کچھ جو ہے وہ ہاتھوں سے نکلنا اور ہاتھوں میں سے اڑنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں بن پاتی جس کے لیے اس نے اتنا دیر تک پاکستان سے باہر رہا, وہاں غیروں کی باتیں برداشت کی, محنت کی, دن رات ایک کیا, اور اگلی نسل جو ہے وہ اس کو لے کے آگے نہیں چل سکتی. تربیت کا فرق ہے, کلچر کا فرق ہے, رواج کا فرق ہے, یا کس چیز کا فرق ہے, یہ آپ اور میں بہتر جانتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پہ ہمارے ملک کے اندر یہ معاملہ ہے. یہ اس میں بہت سارا کردار میڈیا کا بھی ہے, بہت سارا کردار ہمارے ان طبقوں کا ہے کہ جن کے پاس بہت روپیہ پیسہ ہے. کبھی اس ملک میں 22 خاندان ہوتے تھے, ان کا جو ایک رہن سہن تھا, لائف سٹائل تھا, وہ کچھ اور نوعیت کا تھا کیونکہ ان کے جو بڑے تھے وہ پاکستان بننے کے وقت سے جو ہے وہ ہندوؤں کے ساتھ رہے تھے تو وہ اور طرح سے ان کا وہ خاندانی امیر لگتے تھے. لیکن جو ابھی نو دولتی لوگ جو نظر آتے ہیں آپ کو, وہ جس طرح سے پیسے کے ساتھ پیسے کا ضیاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, جس طرح وہ پیسے کی بے قدری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, جس طرح وہ پیسے کو کچھ نہیں سمجھ رہے ہوتے. دوسری طرف ہمارے آدھے لوگ جو ہیں وہ غربت کی سطح سے نیچے ہیں اور ایک طبقہ جو 5% ہے وہ ہے کہ جو پیسے کو اڑاتا ہوا نظر آتا ہے. یعنی وہ ان کی زندگی جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری 80 سال کی زندگی ہے, وہی ہے, اس کے بعد ہم نے اس کو کیا کرنا ہے. تو وہ کیا ہے کہ پھر وہ نہ ہی 80 سال تک بھی جو ہے وہ آسودگی اور آرام میں نہیں رہ سکتے, پھر وہ زیرو پیسے کے ساتھ نظر آتے ہیں اور ان کو زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے اور زندگی کے لالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اولاد بنیادی طور پہ وہ جو ہم جس طرح سے اولاد کو جس طرح سے ہم ان کی زندگی کو ڈھالنا چاہتے ہیں وہ والدین ڈھالتے ہیں. یہ والدین ہی ہوتے ہیں کہ جو ان کو آسودگی اتنی فراہم کر دیتے ہیں کہ ان کو زندگی میں محنت کرنے کا, زندگی میں جلدی اٹھ کے کام کرنے کا, راتوں کو دیر تک جاگنے کی کوئی وجہ نہیں رہتی, کوئی ریزن نہیں رہتی. تو اس وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ بس اپنی زندگی کو آرام ہی اور آسودگی ہی مقصد بنا لیتے ہیں. تو جو بھی آرام اور آسودگی اور آسانی کو مقصد بنا لے گا, آپ سوچئے تو وہ زندگی میں آگے کیسے بڑھ سکتا ہے. پھر وہ جو بھی روپیہ پیسہ ہوگا, جو بھی جائیداد ہوگی, اس کو بیچتا ہوا اور اس کو خرچ کرتا ہوا نظر آئے گا. آسودگی, آرام جن قوموں کے آپ سمجھ لیجیے یہ بنیادوں میں آ جائے یا جن قوموں کی ذہنوں میں آ جائے, ان کی ترقی ناممکن ہے, بہت مشکل ہے. کیونکہ جن لوگوں کو محنت کرنے کی عادت ہو, جن لوگوں کو جن کے بڑے اچھے عزائم ہوں, زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتے ہوں, زندگی میں کوئی منفرد کام کرنا چاہتے ہیں یا زندگی میں کوئی اپنی پہچان بنانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے
آرام اور آسودگی میں تو ہوگا نہیں، وہ تو محنت سے ہوگا، وہ تو مشکل سے ہوگا، وہ تو حالات کا مقابلہ کرنے سے ہوگا، وہ تو اپنے بڑے گول اور بڑے عزائم سیٹ کرنے سے ہوگا. تو یہ سارا کچھ، یہ سارا جو نظام ہے وہ اگر اس طرح سیٹ ہو جائے تو پھر ہی ملک ترقی کر سکتا ہے، پھر ہی قومیں ترقی کرتی ہیں، پھر ہی نسلوں میں وہ جو جائیداد ہے، وہ جو روپیہ پیسہ ہے وہ ملٹی پلائی ہوتا ہے. ادروائز اگر آرام پسندگی میں نسلیں لگ جائیں، ان کو لت لگ جائے، تو پھر جو آج آئس نشہ پاکستان میں 1 کروڑ نشے کے لوگ ہیں، اور اس میں سے میں بالکل وہی ریشو جس طرح آبادی کا ریشو ہے کہ 50% جو پور طبقہ ہے اور 50% لوگ جو ہیں وہ غربت کی سطح سے اوپر ہیں، تو نشے میں بھی یہی لوگ ہیں کہ جو بنیادی طور پہ 1 کروڑ لوگ ہیں. یہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے. اس میں 50 لاکھ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس روپیہ پیسہ ہے، جن کے والدین نے جائیدادیں بنائی ہیں، جن کے والدین نے آسودگی ان کو فراہم کی ہے، تو انہوں نے پھر وہ آئس کی طرف گئے ہیں، پھر وہ ان ہیروئن اور ان خطرناک نشوں کی طرف گئے ہیں. کیونکہ جن قوموں کے ہاں مقصد ہو، جن قوموں کے ہاں مستقبل ہو، جن کے بڑے عزائم اور خواب ہوں، وہ کسی نشے کا شکار نہیں ہو سکتے. اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو نسل در نسل جو ہے وہ اپنی پہچان رکھتے ہیں اور اپنے لیے ایک لاہ عمل طے کرتے ہیں، اور اس لاہ عمل کے تحت وہ زندگی میں آگے بڑھتے ہیں اور بڑے بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دیتے ہیں. تو دراصل یہ ہماری اپنی چوائس ہے. ہم اب ہمارے اپنے گھر کے اندر اگر لوگ لیٹ تک سوئے رہتے ہیں، یا رات کو لیٹ تک جاگتے رہتے ہیں، یا ان کا جنک فوڈ کھاتے رہتے ہیں، تو یہ ساری نشانیاں، اور وہ والدین کی عزت و احترام نہیں کرتے، تو یہ ساری نشانیاں اس بات کی نشانی ہے کہ وہ اولاد خراب ہونے والی ہے، اور وہ سب کچھ تباہ کر دے گی. یہیں پہ ٹائم ہے کہ ان کے ساتھ وقت گزارا جائے، ان کے ساتھ بیٹھا جائے، ان کو ریئلائز کروایا جائے کہ بھئی آپ کا زندگی میں مقصد کیا ہے، آپ نے کس طرح سے زندگی میں آگے بڑھنا ہے، یا آپ کیا سوچتے ہیں زندگی کے بارے میں. یہیں سے اگر چیزوں کو فکس کیا جائے تو آنے والا وقت جو ہے وہ کامیابی پہ مبنی ہوگا. کیونکہ ہم نے 70-80 سال کی زندگی کے بعد چلے جانا ہے، اور پھر جو ہماری اولادیں ہوں گی، نسلیں ہوں گی، انہوں نے رہنا ہے. تو اگر ہم ان کو یہ کچھ سکھا گئے، یہ مشکل کام ہے ہمارے لیے بھی، اگر یہ ان کو ہم ریئلائز کروا گئے اور ان کے ہم کانسیپٹ کلیئر کر گئے، تو وہ زندگی میں بہت ترقی کریں گے اور آگے بڑھیں گے. اور ہاں، یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، پراپرٹی ویژن کا جو ہمارا ایڈیشن ہے، وہ سال کے 12 ایڈیشن آپ کو صرف 1000 روپے کے اوپر مل سکتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ سافٹ کاپی میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ایز میں پڑھ سکیں اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں، ہمیں آپ واٹس ایپ کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں، تاکہ آپ وہ کانٹینٹ پڑھیں، وہ مواد پڑھیں گے. جس طرح آپ اچھا کانٹینٹ پڑھیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے، کیسے پیسے کو ملٹی پلائی کرنا ہے، کیسے پیسے کی ٹیک کیئر کرنی ہے، کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پہ ڈائریکشن پہ لگانا ہے، کیسے ایسٹس بنانے ہیں، اثاثوں سے کس طرح کمانا ہے، اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح سے انویسٹ کرنا ہے. اس طرح کی بہت ہی زبردست انفارمیشن جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ہم پراپرٹی ویژن کے میگزین کے اندر پبلش کرتے ہیں، اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بھیجیں گے. پراپرٹی ویژن ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.